السلام علیکم ناظرین، ذوق اسٹوڈیو سے اظہر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ترقی یافتہ ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو زندگی کے کئی رنگ، کئی خوبصورتیاں ہمیں نظر آتی ہیں، چونکہ ان میں مکمل قانونیت ہے۔ ہر چیز وہاں ہماری طرح لائٹ موڈ میں نہیں لی جاتی، بلکہ اس کے اوپر پراپر ورک کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں اس میں ہماری ہیلتھ ہے، سیفٹی ہے اور انوائرمنٹ کے اوپر ترقی یافتہ ممالک کے اندر بہت ہی زیادہ کام ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ انسان کی زندگی کو لے کر کتنے کانشیس ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آج ان بنیادی چیزوں کے اوپر جو معزز مہمان شخصیت میرے ساتھ ذوق اسٹوڈیو میں موجود ہے، ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں کہ زمانہ طالب علمی سے بہت ہی بریلینٹ قسم کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، بہت ہی زبردست قسم کے اسپورٹس مین رہے ہیں، اور اس کے بعد سائنسز میں بہت ہی زیادہ مہارت تھی ان کو۔ بے شمار چیزوں سے مایوس ہو کے بیرون ممالک کا سفر کیا اور وہاں پہ بھی الحمدللہ ٹاپ لیول پہ پہنچے اور تقریباً 12-13 سائنسز کے اوپر عبور حاصل کیا، اور اتنا کچھ جانتے ہیں کہ میں ان سے گفتگو کروں گا تو آپ یہ جان جائیں گے کہ یہ کتنی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ جو معزز مہمان شخصیت موجود ہیں، سید عبدالشکور گردیزی، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ شکور صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں چونکہ آپ کو زمانہ طالب علمی سے جانتا ہوں، بہت ہی بریلینٹ قسم کے اسٹوڈنٹ تھے آپ، بہت ہی زبردست اسپورٹس مین تھے، اور اپنی مثال آپ تھے، آپ ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں آپ نمایاں تھے۔ تو کیا وجہ ہوئی آپ یہاں پہ ایڈجسٹ نہ ہو سکے، پھر آپ کو باہر جانا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کو جب بھی چھڑا جائے تو بڑا دکھتے ہے، مشکل بھی ہے، اس لیے کہ زندگی میں اگر 30-32 سال سے ایک آدمی اپنی یہ چیز کا درد ہے، دکھ ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنا باغ والا ماحول چھوڑ کر یا زیادہ سے زیادہ پونچھ والا ماحول چھوڑ کر کسی مظفر آباد یا راولاکوٹ یا پنڈی جا کر کام کروں یا نوکری کروں، چونکہ میں اتنا اپنے علاقے سے میں اپنے، چونکہ قدرتی ایک بات ہے، جس جگہ پیدا ہوتا ہے بندہ، مجھے یہاں انس بھی تھا، لگاؤ بھی تھا، اور میں اس ماحول کے لیے اپنے آپ کو فٹ بھی سمجھتا تھا۔ تو باہر کیسے آپ چلے گئے؟ اور باہر پھر یہ ہوا کہ میں نے کچھ اچھی انجینئرنگ کی بیک گراؤنڈ بھی تھی، تو کچھ اور بھی معاملات تھے، اپروچ وغیرہ بھی تھی، تو اس طرح سے میں چلا گیا باہر۔ تو وہاں جا کے آپ نے سنا ہے کہ بڑی بس وہاں جا کر میں نے گرومنگ کی، اپنی پوزیشن قائم کی، بڑے آپ نے کورسز کیے، بڑی اسٹڈی آگے جو ہے نا آپ نے انہینس کی۔ تو وہاں پہ سب سے مین چیز جس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین، چونکہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یورپی ممالک کے اندر یا ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہیلتھ، سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے، اور آج ذوق اسٹوڈیو کی یا ہمارے ناظرین کی خوش قسمتی ہے کہ عبدالشکور گردیزی صاحب جیسی شخصیت جنہوں نے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ کام کیا ہے، ہیلتھ، سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ کے اوپر۔ تو آج ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ چونکہ انسان کے بنیادی جو چیزیں ہیں ان میں آتا ہے، چونکہ زندگی ہے تو پھر آپ ہیں، اگر آپ ہیں تو پھر آپ کا ملک بھی ہے اور آپ سروائیو بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی جو نقطہ ہے وہ ہیلتھ کا ہے۔ جی شکور صاحب، ہیلتھ، سیفٹی اور انوائرمنٹ کے اوپر آپ نے خاصا کام کیا، تو تھوڑا سا ہمیں ہماری ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہم ڈفرینس ہے یورپی ممالک یا ترقی یافتہ ممالک اور ہمارے اس دیش کے اندر؟ آزاد کشمیر کے انوائرمنٹل ایشو کی بات کرتا ہوں۔ بالکل کریں۔ کیونکہ ہمارے ایشوز تو بہت زیادہ ہیں، اور وہ بھی میں میجر انوائرمنٹل ایشوز کی بات کرتا ہوں۔
یہاں ہے ایک بوٹی جس کا نام ہے پارتھینیم اسٹروفورس. اچھا. یہ اس کا سائنٹیفک نام ہے یا بوٹانیکل نام ہے, اور اس کو ہندوستان میں اس کو کہتے ہیں گاجر بوٹی. یہ گاجر کی شکل کی ہوتی ہے, اس کے اوپر سفید پھول آتے ہیں, لاتعداد پھول لگتے ہیں, لاتعداد اس کے بیج ہیں. یہ میں نے اپنی بک میں سب سے پہلے انوائرمنٹل, بلکہ میں نے انوائرمنٹل سب سے پہلے ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹل ایشوز میں سب سے پہلے میں نے انوائرمنٹ کو مینشن کیا, اس میں سب سے پہلے اس کو مینشن کیا. اچھا. یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں آئی. وہ میں کہ بھی اگر موقع ہوتا تو میں آپ کو اس بوٹی کی فوٹو بھی دکھا لیتا, لیکن یہ سب لوگ ہیں سمجھتے ہیں وہ پارتھینیم اسٹروفورس لکھیں گے یا PARTHENIMUM, پھر پارتھینیم لکھا ہے, نیٹ پہ سرچ کریں گے, بہت سارے لوگوں کو اب اویئرنیس ہو بھی چکی ہے. اب میجر جو اس کا جو دیسی آپ کہہ سکتے ہیں گاجر بوٹی جو ہے, جس کو اس کا گاجر بوٹی انڈیا کا نام, اس کی آئی تھی امریکہ سے آئی تھی. یہ اس کو کچھ گندم وغیرہ سپلائی ہوتی تھی, اس میں آئی تھی نارتھ آف امریکہ سے آئی تھی, اور امریکہ والوں نے نارتھ آف امریکہ والوں پہ لگا دیا. اچھا, یہ اتنا بڑا انوائرمنٹ کا ایشو ہے کہ یہ بہت تیزی سے, آج سے 10 سال پہلے جب زلزلے کے بعد یہاں آئی, اور 10 سال پہلے یہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. اچھا. یہ سڑکوں کے کنارے ابتدا میں اس کے اکا دکا پودے تھے, اب تو ہر جگہ ہے, اور یہ پوری دنیا میں ہے. صحیح. اور یہ ماحول کا اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ ارلی 80s میں یعنی 74-75 میں انڈیا کے اندر 5 لاکھ ایکڑ مربع ایکڑ زرخیز ہائیلی فرٹیلائزڈ لینڈ جو ہے اس نے غار آباد کر دی تھی. اچھا. یہ اتنی خطرناک ہے. اس کے سیڈز لگتے ہیں بعض اوقات لاکھوں میں, بعض اوقات کسی کی جگہ کسی پودے کے ساتھ 10 لاکھ بھی پودا وہی سیڈ لگ جاتا ہے. یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ایوریج بہت زیادہ ہوتے ہیں, لاکھوں میں ہوتے ہیں اس کے سیڈ. اس کے بیج کا یہ ہوتا ہے کہ یہ 10 سال تک آ کے اس کو کہیں جگہ نہ ملے اگنے کی, یہ 10 سال تک ضائع نہیں ہوتا, اور جو اس کو حالات سازگار ملتے ہیں یہ اگتا ہے. اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو جلائیں بھی تو اس کا بیج اگنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا. اس کی خاص ایک اور بات یہ ہے کہ یہ اپنے جڑوں سے ایک زہر خارج کرتی ہے جس کا نام ہے پارتھینین. اچھا. یہ پارتھینین اس کا نام رکھا گیا ہے. وہ اتنا زہریلا ہے کہ یہ آس پاس کے باقی چیزوں کو اگنے نہیں دیتے, بالخصوص جو آپ کی فصلیں اور درخت وغیرہ ہے جو آپ جن چیزوں سے آپ نے مستفید ہونا ان کے لیے تو یہ دشمن ہے, زہر خارج کرتی ہے, ان کو اگنے نہیں دیتی. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل اسکن میں لوگوں کے ہاتھوں میں یا پاؤں میں یا اسکن میں اس طرح کی سوزش یا اس طرح کی جہاں ٹچ ہو جائے, اس کے پھول خاص کر کے اس میں پالن گرین جو ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, یہ بہت پوائزنس ہے, بہت زہریلا ہے. دوسرا اس کا رینائٹائٹس ہے, یعنی آپ کے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو یہ تو دانے وانے نکلے ہوتے ہیں نزلے کی وجہ سے, ناک سوجا ہوتا ہے, ناک کی سوجن ہوتی ہے, دانے وانے نکل آتے ہیں, یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ الرجی کرتی ہے, اور یہ بڑی خطرناک قسم. آج الرجی کے سے کوئی پیشنٹ نہیں بچا ہوا, اس کا میجر کاز یہ ہے. صحیح. وہ دمہ کرتی ہے. یہ اس کے 4 میجر اسباب ہیں. اور آپ آج دیکھ لیں کہ آپ کسی بھی آبادی میں کسی بھی لوگوں کو دیکھ لیں سمیت میرے, کوئی بھی اس سے کی زد سے الرجی کی زد سے اور ان میں خطرات سے نہیں بچا ہوا. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اور 10 سال پہلے کسی حد تک ایڈوانس کنٹریز میں, چائنا میں جگہ جگہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں, اس کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں تو آج فرسٹ ٹائم میں آپ سے سن رہا ہوں, اور ہمارے یہ تو کوئی اس چیز کے بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے. 10 سال پہلے میں نے 2012 میں اس پر یہاں آ کر لوگوں کو اویئرنیس دینا شروع کر دی تھی. اس سے پہلے یہاں مجھے کہیں نظر نہیں آتی تھی. تو دیکھیں اگر یہ اتنی خطرناک ہے تو اس کو تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی سطح پہ دیکھیں. اس میں یہ تھا کہ انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں, لیکن یہاں ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ لیں, یہ انوائرمنٹ جو ڈپارٹمنٹ تھے ان کی ذمہ داری بنتی تھی. بالخصوص یہ جو لوگ جو اس طرح کی جو میڈیکل سائنسز کے لوگ جو سائنسز پڑھا رہے ہیں ان کو اداروں کی ذمہ داری بنتی تھی, ان کو پڑھاتے. اس طرح سے یہ جو لوگ ایگریکلچر سے یا آگے پیچھے وابستہ ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری تھی, جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں یہ سارے. ان کا کام تھا اس پر سرچ کرنا, اس پر سیمینار کرنا, اس پر پمفلٹ شائع کرنا, لوگوں کو ٹریننگ دینا. سوشل میڈیا ہے یہ آپ کا, باقی میڈیم ہے. اور یہ ہمارے انوائرمنٹ میں دوسرا جو بڑا ایشو ہے, میں نے 4-5 مین ایشو ایڈریس کیے, وہ ہے نائز, شور. شور ہمارے ہاں بدقسمتی ہے, اسلام میں بھی مذہبی طور پر بھی منع ہے, اخلاقی طور پر بھی منع ہے, اور قانونی طور پر بھی اس کے لاز ہیں انٹرنیشنلی, اور نیشنل لاز بھی یہاں ہمارے ڈاکومنٹس کا قصہ ہے. ہمارے ہاں شور ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور یہ انوائرمنٹل ایشو ہے. ماحول میں شور کسی قسم کا بھی ہو
وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کان متاثر ہوتے ہیں, اس سے دماغ پر اثر پڑتا ہے, اسٹریس آپ لے لیتے ہیں, آپ اور کان کے ڈرم انر ڈرم متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ٹینائٹس کہتے ہیں, اور ٹینائٹس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ بندے کو اس کا بیلنس نہیں رہتا باڈی کا, اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, وومیٹنگ ہوتی ہے, اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ بندہ بہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد کسی علاقے میں شور ہوگا تو آپ رات کو سو نہیں سکیں گے. رات کو یہ 8-8, 9-9, 10-10 بجے کے بعد اسپیکر چل رہے ہوتے ہیں, لوگ بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہ پراپر اسکول میں نہیں پڑھ سکتے, کوئی رستے میں آپ گاڑی چلائیں گے, کوئی مسئلہ کریں گے, کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. صحیح. پھر جس علاقے میں شور شرابہ ہوگا, شور شرابے میں آپ گزر رہے ہوں گے تو آپ پراپرلی رسک پرسیو نہیں کر سکیں گے, بندہ ذہنی طور پر ڈگمگا ہوتا ہے, پھر وہاں اسٹریپس حادثے کا خطرہ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ اس طرح کے اتنے بڑے مطلب اور بے تحاشی اس کے مسئلے مسائل ہیں. اس کے بعد ہمارے انوائرمنٹ میں بڑا مسئلہ ڈسٹ ہے. تو ڈسٹ ہمارے لوگ, ہم کسی نہ کسی مد میں ڈسٹ کھا رہے ہیں. اب اگر ہم خالص کسی جگہ آٹے کا ڈسٹ پارٹیکل اڑ کر ہمارے ناک سے اندر جا رہے ہیں, یہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہے. صحیح. کسی قسم کے پارٹیکلز اگر اضافی اڑ کر ہمارے جسم میں جا رہے ہیں تو اب ڈسٹ بہت خطرناک قسم کی ہے. یہ جو گرد و غبار بہت خطرناک چیز ہے. اور ہمارے یہاں تو شہروں میں دیکھے نا یہ جو کرش مشین ہے اور اس طرح کے جو چیزیں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں تو بالکل گھروں کے ساتھ ہیں, تو ان میں تو بے شمار ڈسٹ ہوتا ہے. تو یہ تو شور والے جنریٹر انجن ہو گئے, اور اس میں ڈسٹ بھی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. یہ تو کسی پاپولیشن والے کسی سڑک کے کسی ایریے میں 1-2 کلومیٹر کے ایریے میں بھی پاپولیشن کے نزدیک الاؤ نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے. بلکہ ڈسٹ ایک بڑی بیماری کھڑی کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں نیومونو الٹرا مائکروسکوپی سلیکوولکینوکونیوسس. یہ انگلش کا بہت سب سے بڑا لفظ ہے, اس میں 45 ورڈز آتے ہیں انگلش کا. نیومونو الٹرا مائکروسکوپی سلیکوولکینوکونیوسس, یہ اس کے 45 ورڈز ہیں. میں پڑھتے پڑھتے اس پہلے میں کروں گا. تو یہ سب سے یہ پھیپھڑے کی بیماری ڈسٹ سے ہوتی ہے. تو بہرحال ڈسٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کو بس اس کے بعد تیسرا بڑا ایشو جو ہمارے ہاں وہ ہے پولیوٹیڈ یا کنٹامنیٹڈ واٹر. میں اردو میں مجھے نہیں پتا کہ پولیوٹیڈ ہوتا ہے آلودہ اور کنٹامنیٹڈ ہوتا ہے جراثیم والا. یہ کچھ صحیح ہے. کنٹامنیشن سے مراد یہ ہے کہ جب کسی پانی میں یا کسی چیز میں جراثیم شامل ہو جائیں تو وہ کنٹامنیٹڈ ہوتا ہے. پولیوٹیڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کوئی جراثیم تو نہیں ہوتے لیکن اس میں دوسری پارٹیکل ہوتے ہیں, جیسے ریڈان ہے, آرسنک ہے, لیڈ ہے. یہ اس طرح کے پارٹیکل پانی میں شامل ہو جاتے ہیں. یا سرجیکل یہ جو آپ کی کلینک میں صفائی ہو رہی ہوتی ہے, یا کھاد کسی جگہ کام ہوتے ہیں, پیسٹیسائڈ وغیرہ, اسپرے وغیرہ, یہ اس طرح کی چیزیں پانی میں کسی نہ کسی جگہ سے بہ کر پانی میں شامل ہو جاتی ہیں. یا دوسرے کیلشیم یا ساری یہ دوسری اضافی قسم کی یہ چیزیں یہ شامل ہو جاتی ہیں, پارٹیکل وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں بارش کی وجہ سے یا کہیں اور کسی. تو یہ وہ پانی جو ہوتا ہے وہ پولیوٹیڈ ہوتا ہے. دوسرا جس میں جراثیم ہو بیماری پیدا کرنے والے, جیسے ایک امیبا کا ہو جاتا ہے, یا دوسرے پیراسائٹس ہیں جیسے وائرسز ہیں دوسری جس سے مطلب مختلف قسم کی بیماری ہوتی ہیں. ہمارا کوئی پانی چیک نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا, کوئی سسٹم نہیں ہے کسی جگہ. تو یہ عام لوگ کس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے گورنمنٹ کی سطح پر تو اس طرح کی فیسلٹیز بھی نہیں ہے, ایسے عام لوگوں کو سہولتیں بھی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں ہم پائپ استعمال کر رہے ہیں. 45-50 سال پہلے یہ یورپ سے ایڈوانس کنٹری سے یہ پائپ ختم ہو گئے ہیں. اچھا. یہ جو پائپ ہم لوہے کے استعمال کر رہے ہیں یہ الاؤ نہیں ہے, ناٹ الاؤڈ فار ڈرنکنگ پرپز. پانی کی اس میں کی 4 چیزیں. ایک تو آرسینک, لیڈ اور آرسینک, لیڈ اور میں نے ابھی نکل, یہ 3 چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. یہ تو آگے آپ کے کیمیکل. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جگہ جگہ پانی جہاں ٹھہرتا ہے وہاں کالونیز بنتی ہیں اور وہاں بیکٹیریا کی گروتھ ہوتی ہے. اور یہ پانی ہم پی رہے ہیں, بچوں کو پلا رہے ہیں, ہم کیا کچھ نہیں کر رہے. آپ دیکھ لیں کہ 5 سال سے نیچے بچوں کو چکر آ رہا ہے. اچھا. غذا نہیں کھا رہے, تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کنٹینیو سے شاپ سے جو چیزیں الاؤ نہیں ہیں, یہ دنیا جہاں کی گاند جو اسٹرکٹلی پابندی ہے یہ اسکولوں کے نزدیک ہمارے یہاں بیچنے. یہ الگ ٹاپک میں نے بکس میں ڈسکس کیا ہوا ہے. یہ فوڈ میں میں نے لکھا ہوا ہے, فوڈ والے پورشن میں نے لکھا ہوا ہے. تو وہ اس کا مطلب وہ چیزیں کھا رہے ہیں تو بچوں میں بھوک کی کمی ہے, ان کو چکر آ رہا ہے, ان کا رنگ اگر پیلا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, یا ان کو پیچس یا ڈائسنٹری کا ایشو ہوتا ہے. ڈائریا تو وقتی ہوتا ہے 2-4 دن, لیکن مسلسل اگر کئی ٹائم تک جو وہ سمجھ لے کہ ڈائسنٹری ہے. اگر اس طرح کا ایشو ہے
یا ان کو پیٹ میں موڑے پڑ رہے ہیں تو سمجھ لے کہ پانی کا مسئلہ ہے. صحیح صحیح. بعض اوقات بچے 5 سال سے نیچے والے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں یا ان کی انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں, لاغر ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات وہ بچے اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. یہ سب چیزیں, ان کا رنگ کا پیلا ہو جانا, یہ جو میں نے بار بار کہا, یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہ پانی کی وجہ سے. اس کے علاوہ بڑوں میں جو بیماری ہوتی ہیں, آپ کے معدے میں مروڑ, معدے میں درد, پیٹ کی جلن, جینڈس ہیپاٹائٹس کی ایک شکل ہے, B, C, D, یہ سب پولیوٹیڈ اور کنٹامنیٹڈ پانی سے ہوتے ہیں. یہ جینڈس جو لیور کی پرابلم کھڑے کرتا ہے. صحیح. اور یہ جتنے بھی میں نے بتائے, پیٹ, مروڑ, درد, تکلیف, میجر یہ پانی ہے ہمارا, پولیوٹیڈ پانی ہے. اچھا, اس میں انوائرمنٹ میں آپ نے جو بات کی, جس طرح سے آپ نے سب سے پہلے بات کی گاجر بوٹی کی, اور اس کے بعد آپ نے پولیوشن کی بات کی, شور کی بات کی, پھر ڈسٹ کی بات کی آپ نے, پھر پانی کی آپ نے بات کی. اب ایک اور میں ایک دو انوائرمنٹ میں اور کیا کیا ایسی چیزیں کچھ ہے, لیکن ہمارے جو میجر ہے, جو ہمارے حساب سے آپ آزاد کشمیر کے اس میں جو انوائرمنٹ کا ایک بڑا ایشو, جو سب سے بڑا ہمارے یہاں ایشو ہے, میں اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں. وہ ہے ڈیفورسٹیشن یا ڈیفورسٹیشن. 2 امریکن ہیں, ڈیفورسٹیشن 2 امریکن لفظ ہیں. اس کو ہوتا ہے جنگلات کا کٹائی, جنگلات کا ختم ہو جانا, یا اینڈ ایروین ہوتا ہے زمین کا یعنی بہ جانا, زمین کا جو کٹاؤ. بالکل صحیح ہے. لیکن میں نے ایک رف اسٹیمیشن لگایا کہ 23 کھرب روپے کے ہر سال جنگلات آزاد کشمیر میں تباہ ہوتے ہیں. 23 کھرب روپے کے. اچھا, وہ میرا حساب 22 کھرب روپے ہو سکتا ہے, 24 کھرب, 25-26 کھرب ہو سکتا ہے, لیکن 22 کھرب سے نیچے نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ ڈیٹا میں نے یہ اسٹیمیشن لگایا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ صرف جلانے کا کام ہے, جو ہر سال جنگلات جلائے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جنگلات کے ڈپارٹمنٹ, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ, کسی شعبے کے جنگلات کی میں نہیں کر رہا ہوں, کسی شعبے کا کوئی ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا. کسی کی 2%, 4%, کسی جگہ کوئی ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں, ایکٹیویٹ ہیں, 5% ہیں, کچھ مجبور ہیں, کچھ 10% کرتے ہیں, کچھ زیادہ کر لے رہے ہیں, لیکن موسٹلی ڈپارٹمنٹ ہمارے کام نہیں کر رہے. آج تک جنگلات میں کوئی آدمی پکڑا نہیں گیا, کسی کو سزا نہیں ہوئی. میرے بھائی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دنیا کے کسی ملک میں چھوٹی سی حرکت سے لے کر بڑی سی حرکت تو بندہ پکڑا جاتا ہے. یہ جنگلات جلانا, تو اگر کوئی پکڑنا چاہے تو پکڑا جاتا ہے نا, ڈیفینیٹلی کوئی پکڑنا چاہے تو پکڑا جاتا ہے. یہاں آئیڈیل قسم کا ٹمپریچر ہے, بہترین ٹمپریچر, آپ یہاں جنگلات کی میکسیمم گروتھ کر سکتے ہیں. اب جنگلات کی گروتھ سے فائدہ کیا ہے؟ اس میں ایک بائیوم ڈیولپ ہوتا ہے, اس کو انوائرمنٹل سائنس کی لینگویج میں بائیوم کہتے ہیں. ایک ایسا ایٹماسفیئر ڈیولپ ہوتا ہے جہاں آپ کی انٹریکشن رہتی ہے, پلانٹس, اینیمل, لینڈس, یہ سب چیزوں کی انوائرمنٹ میں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. صحیح. اور ایک سازگار ماحول ہے. پلانٹس کو تو لنگز آف دی ارتھ کہا گیا ہے, پھیپھڑے زمین کی. پھر یہ ہے کہ آپ کا جہاں ویسے جنگل ہوگا, درخت ہوں گے, تو پانی جلدی جلدی اس کے اوپر ٹھہرے گا, آہستہ آہستہ زمین میں پڑے گا, جذب ہوگا. پودے ہوں گے, وہ آگے پانی میں رکاوٹ کریں گے, زمین کے کٹاؤ کو روکیں گے. اس زمین کے کٹاؤ کی وجہ سے, ان کے بہنے کی وجہ سے, یہ آپ کے آگے جو ڈاؤن اسٹریم میں جتنے بھی ڈیمز ہیں, ان کی لائف کم ہو رہی ہے. آج سے کچھ سال پہلے منگلا ڈیم کی اپریزنگ کی, آس پاس کی اتنے خرچے کیے, یہ سارے آپ پیچھے سے پلانٹیشن کرتے, اس کو کنٹرول کرتے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا, کہیں سے وہ اس کو اگر کہیں سے اس کو روکا جاتا, کہیں سے سسٹم کیا جاتا, تو اس طرح کی نوبت نہ آتی. صحیح. تو یہ بہت بے تحاشی معاملات ہیں. اسی طرح سے تو یہ ہمارے یہاں بہت بڑا ایشو ہے جنگلات کے حوالے سے. جی شکور صاحب, آپ سے اگر ہم ان موضوعات کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں تو اس میں تو دن چاہیے ہمیں پورے, اور ہمارا چونکہ فارمیٹ میں اتنا ہے کہ ہم بہت زیادہ لمبی بات تو نہیں کر سکتے, لیکن دوبارہ سے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کے جو باقی جو موضوعات ہیں ان کے اوپر بھی آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. جناب, جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو بہت ہی خوبصورت سا پیغام اگر دیتے جائیں. There is no short way to learn, there is no end to learn, and there is no age to learn. سیکھنے کے لیے کوئی شارٹ راستہ نہیں ہے. صحیح. سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے, اور سیکھنے کا کوئی اختتام نہیں ہے. بہت شکریہ شکور صاحب, بہت شکریہ آج آپ نے ذوق اسٹوڈیو کے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اظہر حسین کو دیجیے گا اجازت, اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.